حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ مراد رسول کا مطلب جن کو رب سے مانگ کر اللہ نے لیا ہو، وہ حضرت عمر۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اکثر، اللہم اجد الاسلام بعمر بن الخطاب، اور کسی روایت میں آتا اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب، یا اللہ عمر کو مسلمان کر دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت حاصل ہو جائے۔ حضور رات کو دعا فرما رہے ہیں، ظاہر ہے حضور کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی ہے۔ رات کو دعا فرما رہے ہیں اور صبح کافروں نے میٹنگ کی اور کہا کہ کون ہے جو معاذ اللہ حضور کو شہید کرے گا۔ حضرت عمر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں، یہ کام میں کروں۔ بڑے خوش ہوئے سارے کافر۔ عمر کا رعب تھا، دبدبا تھا، عمر کی شجاعت مشہور تھی۔ عمر نے کہا صبح میں یہ کام کروں گا۔ صبح تلوار لے کر نکلے، معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کی نیت سے۔ راستے کے اندر ایک صحابی مل گئے، پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنا حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے، دین پہنچ چکا ہے، تمہارے گھر والے مسلمان ہو رہے ہیں، پہلے ان کی تو خبر لو، پھر بعد میں جانا۔ کون مسلمان ہو گئے؟ کہنے تمہاری بہن مسلمان ہو گئی، تمہارے بہنوں ہی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فوراً گھر لوٹے۔ گھر کے اندر آپ کی بہن اور بہنوں ہی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ باہر آواز آئی، آپ نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا، بہن کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو مسلمان ہو گئے؟ ہاں مسلمان ہو گئے۔ بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ آپ کی بہن بچانے کے لیے آئیں تو اتنے زور سے مکہ مارا کہ ناک سے نکسیر اور خون نکلنے لگا۔ بہن بھی آخر حضرت عمر کی تھی۔ کہا عمر مارتے مارتے تم جان سے مار دو، جسم کا خون کا آخری قطرہ بھی نکال دو، لیکن جس نبی پر ایمان لے آئے ہیں اب وہ نبی کا ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ کلمہ پڑھ لیا ہم نے نبی کا۔ اللہ اثر ہوا پڑھ کے کیا پڑھ رہے تھے تم؟ قرآن مجھے دو، قرآن میں پڑھتا ہوں۔ کیا تم ناپاک ہو؟ ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یعنی دین آنے کے بعد انسان میں کیسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی رعب نہیں تھا ان کے دل کے اندر، عمر کا کوئی خوف نہیں، کہنا نہیں ہم قرآن پاک تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تم ناپاک، نہا کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر نے اسے غسل کیا، غسل کر کے آئے، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر پڑھا۔ تو قرآن پاک کی جب آیتیں پڑھی تو قرآن کی اور نبی کی حقانیت صداقت دل میں اترتی چلی گئی۔ کہا اچھا چلتے ہیں اب، اور نبی کے پاس چل کر اب ایمان قبول کرتے۔ اللہ تلوار لے کے اسی تلوار کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ پہرہ دے رہے تھے، باہر کھڑے ہوئے تھے، دیکھا عمر آ رہے ہیں تو کہا اگر اچھی نیت سے آیا تو مرحبا، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اگر نبی کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی برا خیال لے کر آیا۔ میرے آقا تشریف لائے، گھر سے باہر تشریف لائے، فرمایا عمر کب تک یہ ذلت کی زندگی بسر کرتے رہو گے؟ کلمہ پڑھ کر عزت کی زندگی بسر کرو۔ انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ روایتوں میں آتا جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا
صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر بلند آواز سے کہا۔ میرے آقا نے فرمایا صرف تم خوش نہیں ہو رہے، عمر کے اسلام لانے پر صرف تم راضی نہیں ہو اور تم مسرت کا اظہار صرف نہیں کر رہے، بلکہ آسمان پر فرشتے بھی نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور واقعی جو حضور نے دعا کی تھی، حضور کی دعا قبول ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کو مسلمان کر تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت حاصل ہو۔ اسی وقت عزت کا دور شروع ہوا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں؟ ہاں حق پر ہیں، پھر چھپ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کو لے کر پہنچ گئے اور جماعت کے ساتھ آپ نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ پہلی جماعت ادا ہوئی ہے اور پہلی نماز ہوئی ہے علی الاعلان، جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ حضور کی دعا جو تھی وہ پوری ہو گئی، اللہ اسلام کو عزت ملنی شروع ہوئی۔ حالت فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، بڑی شان سے جب دعائے محمد۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا حضور دعا کریں قبول نہ ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مسلمان کر دے عمر کو تاکہ اسلام کو عزت ملے۔ مسلمان بھی ہو گئے اور ان کے اسلام لاتی دین کو عزت و عظمت ملنی شروع ہو گئی، شان و شوکت کا دور شروع ہو گیا۔ پھر جب حکم آیا ہجرت کرو، چھپ چھپ کے لوگ ہجرت کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو پہلے خانہ کعبہ میں پہنچے، تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ فرمایا جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، وہ آئے میرے مقابلے میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے، کون میرے مقابلے میں آتا ہے، کون مجھے روکتا ہے؟ اس شان کے ساتھ ہجرت فرمائی۔